أجمعون۔ آج کے اس اجلاس کے صدر عالی قدر مولانا تجمل احمد خان قاسمی دامت برکاتہم، میرے استاذ گرامی حضرت مولانا جمیل احمد قاسمی صاحب دامت برکاتہم، اس ادارے کے ناظم مولانا محمد صادق صاحب ندوی دامت برکاتہم، علماء کرام، ائمہ اعظام، حضرات سامعین اور پیارے بچوں، آج اس نورانی مسجد میں منعقد نورانی اور روحانی اجلاس میں شرکت کر کے بڑی خوشی مسرت ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نورانی مسجد کو نورانی بنانے میں انہی طلباء کے نور کا فیض ہے جس نے اس کو نورانی بنا دیا۔ اللہ اس کے نور کو عالم کے کونے کونے تک پہنچائے۔ میں مولانا صادق صاحب ان کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں جو انہوں نے یہ مقصد بنا لیا اپنا، جسے شاعر نے کہا کہ گلشن کی ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم، نہ جانے کس کلی سے گلشن مہک اٹھے۔ یہ ایک بڑی بات پہلے چلی آ رہی تھی کہ جو دینی علوم کے حاملین تھے وہ صرف دینی علوم حاصل کرتے تھے، عصری علوم سے ان کا کوئی ربط نہیں تھا، اور جو عصری علوم حاصل کرتے تھے دینی علوم سے ان کا کوئی ربط نہیں تھا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں اس موقع پر بڑا طنز کیا کہ جو علماء کا صرف فقہ کو اور شریعت کو علم کہتے ہیں، دوسری چیزوں کو علم نہیں کہتے، انہوں نے حضرت علی کا ایک قول اپنی اس معرکۃ الآراء کتاب نقل کیا اور کہا کہ العلوم خمسہ، الفقہ للادیان، والطب للابدان، والہندسۃ للبنیان، والنحو للسان، والنجوم للزمان۔ امام علی حضرت علی کہا کہ علوم پانچ ہیں، ایک تو شریعت کا علم جو فقہ کا علم دین کے لیے، اور ایک میڈیکل کا ہے جو بدن کے جسم کے لیے، اور ایک انجینئرنگ کا ہے جو تعمیر کے لیے، اور ایک گرامر کا علم ہے جو زبان کی اصلاح کے لیے، اور ایک علم ہیئت ہے جو وقت کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر بنانا، انجینئر بنانا، پروفیسر بنانا، یہ ساری چیزیں فرض کفایہ، حتیٰ کہ عالم دین بنانا بھی فرض کفایہ، فرض عین نہیں ہے۔ میرے استاد گرامی بیٹھے مولانا جمیل صاحب کہیں گے کہ عالم دین بنانا بھی فرض کفایہ، لیکن دین کی بنیادی تعلیم دلانا یہ فرض عین ہے۔ آج کیا ہو گیا، ساری توجہ ماں باپ کی لگی ہے کہ فرض کفایہ پر ڈاکٹر بنا دو، انجینئر بنا دو، اور علم دین سے اس کا کوئی ربط نہیں، بنیادی تعلیم سے کوئی اس کا ربط نہیں۔ یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ آج جو بچے عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور پھر وہ حافظ بن رہے ہیں، مولانا نے کہا کہ 17 مساجد میں انہوں نے تراویح سنائی۔ ہمارے یہاں کاشف العلوم کے ایک طالب علم عصری میں انہوں نے حفظ کیا، تو چند دنوں پہلے وہ امریکہ سے آئے، امریکہ کی بڑی انجینئر بنے حفظ کرتے ہوئے، اور امریکہ کی بڑی کمپنی میں ان کو اپوائنٹمنٹ ملا۔ ابھی جب آئے تو انہوں نے کہا کہ مولانا ایک بہت بڑی کمپنی میں الحمدللہ میں انجینئر ہوں، اور میں حفظ جو کیا عصری میں وہاں امریکہ میں تراویح میں قرآن سناتا ہوں۔ کتنی خوشی ہوگی۔ ایک ہمارے یہاں حافظ جو عصری میں ہوئے، حیدرآباد میں 7 اسٹیٹس کا حفظ قرآن کا مقابلہ ہوا، اور بڑے بڑے مدارس کے اس میں حفاظ آئے، اس میں جو ٹاپ نمبر 1 کا حاصل کیا وہ حافظ تھا جو ہمارے پاس عصری میں جس نے حفظ کیا تھا۔ یہ ہے عصری طلباء کی جو پہچان اور ان کی ترقی کا راستہ۔ یقیناً یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کام۔ ارے بھائی، ایک ہاتھ میں آپ کے دنیا کی کامیابی اور ایک ہاتھ میں آخرت کی کامیابی، یہی تو اصل ہے۔ ہماری جو اصل پوچھے کو ماں باپ سے قیامت یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا، انجینئر کیوں نہیں بنایا، لیکن یہ ضرور پوچھا جائے گا تم نے اس کو سچا پکا مسلمان کیوں نہیں بنایا، دین کی بنیادی تعلیم کیوں نہیں دی۔
ارے مر کر جب چلا جائے گا اس میں یہ آتا 3 چیزیں چھوڑ جائے گا، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہ نیک اولاد ماں کے پیٹ سے پیدا ہوگی کیا ہے؟ نہیں۔ پیارے بچوں، اسی لیے آپ محنت کیجیے اور آگے بڑھیے۔ آپ کی محنت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، سب کچھ آپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن حیثما وجدہا فہو احق بہا۔ حکمت دانائی ایک ایمان والے کی گم کردہ پونجی ہے، جہاں کہیں پائے اس کو حاصل کر لے، ایمان والے کی۔ اسی لیے آپ کو ایک بتلا دوں کہ ہم تاریخ داں نہیں، تاریخ ساز تھے۔ ہم تاریخ پڑھنے والے نہیں، جو صرف ہم تاریخ بنانے والے تھے۔ لیکن معاف کرنا، تاریخ ساز تو بہت دور کی بات ہے، آج ہم تاریخ داں بھی نہیں ہیں، اپنے اکابر کی تاریخ بھی جانتے نہیں ہیں۔ اور جو قوم اپنے اکابر کی تاریخ کو بھلا دے، کبھی بھی اس کا موصول مستقبل روشن نہیں ہوتا۔ آپ کو بتا دوں، بڑے بڑے سائنسداں جو ہے وہ مسلمانوں نے دیے۔ جابر ابن حیان کیمیا کا جو موجد تھا، مسلمانوں نے دیا۔ محمد ابن موسیٰ خوارزمی الجبرا کا بانی تھا، جو حسابات میں جو الجبرا آج بھی پڑھا جاتی ہے، اس کا بانی مسلمان ہے۔ احمد ابن موسیٰ شاکر سب سے پہلا میکانک وہی ہے۔ علم الحیل کتاب، میکانیات کی پہلی کتاب اس نے لکھی۔ ابو بکر رازی جس نے طب کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا، 100 سے زائد کتابیں لکھی، اس کو یورپ میں ترجمہ کر کے اپنے یہاں پڑھایا۔ وہ بہت بڑا جو ہے جالینوس العرب کہا جاتا تھا۔ سب سے پہلا سرجن مسلمانوں نے دیا، ابو القاسم زہرا، آپریشن کرنے والا۔ سب سے پہلے علم نفسیات کا بانی ابو علی سینا تھا۔ پیارے بچوں، آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، ہر کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ایوری تھنگ از ایزی وین یو آر بیزی، ایوری تھنگ از ناٹ ایزی وین یو آر لیزی۔ عربی میں کہتے ہیں من لم تکن لہ بدایۃ المحرقہ لم تکن لہ نہایۃ المشرقہ۔ جس کو شاعر نے یہ کہا، انہی کلیوں کو حق ہے لذت لطف بہارا کا، انہی کلیوں کو حق ہے لذت لطف بہارا کا، جو کلیاں ابتدائے عمر سے کانٹوں میں پلتی ہیں۔ پیارے بچوں، کانٹوں میں پلنا سیکھو، سنگ ریزوں پہ چلنا سیکھو، انگاروں پہ جلنا سیکھو، ٹھوکروں سے سمجھنا سیکھو، خود کو بدلنا سیکھو، کامیابی انشاءاللہ تمہاری قدم چومے گی۔ اسی لیے ایک شعر کہتا ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ جوانوں صدائیں یہ آ رہی ہے آبشاروں سے، جوانوں صدائیں یہ آ رہی ہے آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائیں جو عزم سفر پیدا، فاصلے صدیوں کے لمحوں میں بدل جائیں گے، عزم پرواز تو ہو طاقت پرواز کے ساتھ۔ آپ کے پاس طاقت پرواز ہے، عزم پرواز نہیں ہے، وہ پیدا کر لو تو سب کچھ ہو جائے گا۔ مجھے بہت مختصر وقت دیا گیا، میں صرف جو ہمارے سامعین حضرات ہیں ان سے ایک بات یہ کہوں گا کہ یہ جو مکاتب ہے، یہ جو مدارس ہے، یہی ہمارے آئندہ نسلوں کے ایمان کی بقا کی ضمانت ہے۔ اور ایک بات سن لیجئے، جس دن یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اب دینی مدارس روئے زمین پر نہیں رہیں گے، اسی دن یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اب مسلمان اس روئے زمین پر نہیں رہیں گے۔ اسی لیے ہم کو اپنا گھر چلانے سے زیادہ ان مدارس کو چلانا ضروری ہے، اگر ہم اپنی آئندہ کی نسلوں کی، آنے والی نسلوں کے ایمان کی بقا کی ہم تمنا کرتے ہیں، چاہتے ہیں۔ اس لیے ان کی مدد کرنا، ان کا ہاتھ بٹانا، تعاون کرنا، مالی مدد کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک دو بات کہہ کر بات ختم کروں گا۔ ایک بار اللہ کے رسول نے ایک بکری ذبح کرنے کے لیے کہا کہ بکری ذبح کر دو اور محلے میں تقسیم کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر آئے تو حضرت عائشہ سے پوچھا، عائشہ جو تم نے تقسیم کر دیا اس میں سے کچھ بچا؟ دیکھو حضرت عائشہ کیا کہا حضرت عائشہ نے، اور اللہ کے رسول نے اس کی کیسے اصلاح کی۔ عائشہ تم نے تقسیم کیا، اس میں سے کچھ بچا؟ تو حضرت عائشہ نے کہا، اللہ کے رسول کچھ نہیں بچا سوائے اس دست کے، کچھ نہیں بچا سوائے اس ایک دست کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عائشہ سب بچ گیا سوائے اس ایک دست کے، جو ان کے نام پر لگ گیا وہ سب بچ گیا۔ میں ایک واقعہ سنا دوں، بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہے لیکن وقت نہیں ہے۔
ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس ایک مہمان آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول 3 دن کا فاقہ ہے، بہت پریشان ہوں، اللہ کے رسول میرے کھانے پینے کا بندوبست کر دیجئے، نظم کر دیجئے۔ آپ نے اپنے ازواج مطالب کے بعد پوچھوایا کچھ ہے؟ سب کے گھروں سے جواب ہے کچھ نہیں۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کوئی ہے ہمارے اس مہمان کی آج کی رات وہ ضیافت کر دیں؟ تو ایک صحابی انہوں نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ کے رسول یہ سعادت مجھے دے دیجئے۔ ایک انصاری صحابی کا ابو طلحہ تھا، گھر پر پوچھا کہ کیا ہے؟ کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، بچوں کے لیے تھوڑا بہت ہے۔ کہا کہ بچوں کو سلا دو، ہم بھی نہیں کھائیں گے، اور جب مہمان کھانے لگے تو چراغ کو بجھا دینا۔ اب وہ جیسے ہی مہمان کھانے لگے انہوں نے سلا دیا ان کے اہلیہ نے بچوں کو بھوکا، اور مہمان کھانے لگے چراغ بجھا دیا، اور یہ دونوں منہ چباتے رہ گئے جیسے کھا رہے ہیں، اور مہمان پیٹ بھر کے کھانا شکم سے رو کر کھا لیا۔ واقعہ رات گزر گئی، صبح وہ اللہ کے رسول کے دربار تشریف لائے تو اللہ کے رسول نے کہا ابو طلحہ رات کے تمہارے اس واقعے، تمہارے اس ادا، یہ تمہاری ادا اللہ کو بہت پسند آ گئی، اور اللہ کو ہنسی آ گئی، اور آسمان سے یہ آیت نازل کر دی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود تنگ دستی میں کیوں نہ، فاقہ بستی میں کیوں نہ۔ خدا پاک کی قسم اگر کسی ادا پر ہمارے اللہ کو ہنسی آ جائے ہماری مغفرت کی لیے کافی۔ ایک مہمان رسول کے لیے انہوں نے رات میں قربانی دی اور مہمانوں کو اپنے پر ترجیح دی تو اللہ کو وہ ادا پسند آئی، ہنسی آئی، اور قرآن کی آیت نازل کی جو قیامت تک باقی رہی۔ اگر یہ ہزاروں مہمانان رسول کی آپ ضیافت کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، یہ ادائیں کتنی اللہ کو پسند آ جائے گی۔ دیکھو زندگی میں ہر ادا کو ایسے ادا کرنا ہے کہ ان کو پسند آ جائے، اللہ کو پسند آ جائے۔ ہمیں نہیں معلوم کون سی ادا ان کو پسند آئے گی اور وہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی۔ میں دوبارہ پھر مولانا صادق صاحب، ان کے رفقائے کار اور جو معہد العلوم اسلامیہ اور اس کے ذمہ دار سبوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو علماء ربانیین کے صف اول میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ No, no.